بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پروگرام میں آج جن خبروں پر بات کریں گے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے آپریشن عزم استحکام کی منظوری، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے، جبکہ پنجاب حکومت کے 100 دن عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا منصوبے شروع کیے گئے، ان ٹاپکس پر گفتگو ہوگی۔ ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار محترم سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما رکن پنجاب اسمبلی ثانیہ عاشق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثانیہ عاشق صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سلمان غنی صاحب، بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ایک اور آپریشن جو ہے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دی گئی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں عمر، یہ جو دہشت گردی، انتہا پسندی اور شدت پسندی کا ایشو ہے، یہ اب کا نہیں ہے، یہ اڑھائی دہائی کا ایشو ہے۔ اور خود پرائم منسٹر صاحب نے اپنا خطاب جو کیا ایپیکس کمیٹی میں، انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا ہے۔ ان کا خطاب بڑا حقیقت پسندانہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کون سے عوامل تھے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے رجحان کا باعث بنے۔ انہوں نے ایک ایک چیز کی نشاندہی کی کہ یہ آپریشن ہمیں کیوں کرنا پڑا۔ یہ دراصل جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک کامیاب وزٹ تھا چائنا کا، جس میں چینی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر سمیت ان کے بڑے بڑے اداروں کے ذمہ سے ملاقاتیں ہوئیں، اور چین کے حوالے سے ہم پوری یکسوئی اور سنجیدگی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہر مشکل دور میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، اور چین پاکستان کی معاشی مضبوطی کا خواہش مند ہے۔ اسی لیے 2013 میں نواز شریف صاحب اور چینی لیڈرشپ کے درمیان سی پیک کا معاہدہ ہوا۔ اب ان کے اس وزٹ میں سی پیک کی اپ گریڈنگ تھی، 23 معاہدات ہوئے۔ ان پہ امپلیمنٹیشن کے لیے ان کا ایک وفد آیا، اور ان کے جو بین الاقوامی شعبہ کے وزیر تھے، یہ کانگریس کے بڑے سینئر رکن ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں ایک بات کی، ایک تو انہوں نے سیاسی استحکام کا ذکر کیا، اور دوسرا سیاسی سیکورٹی خدشات ظاہر کیے، اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیش رفت یہ ہوئی کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی بیٹھی، اور یہ طے ہوا کہ چین کے ساتھ ہونے والے معاہدات اور تعلقات کے ساتھ ساتھ سی پیک کے عمل پہ پاکستانی قوم متحد ہے۔ اور اس کے بعد ایس آئی ایف سی کا اجلاس تھا، وہ مؤخر کیا گیا، اور یہ اجلاس جو ایپیکس کمیٹی کا ہے، یہ دراصل نیشنل ایکشن پلان ہے۔ یہ نیشنل ایکشن پلان اب کا نہیں ہے عمر، یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا۔ اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، اور ایک چھت تلے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کی عسکری لیڈرشپ نے بیٹھ کے ایک پلان تیار کیا تھا، جس میں 7 شقیں تھیں سیکورٹی معاملات سے متعلق، اور باقی 15 شقوں کا تعلق تھا سویلین اداروں سے متعلق۔ دیکھیں، سیکورٹی فورسز نے اپنے طور پہ ذمہ داری ادا کی، لیکن ہماری صوبائی حکومتوں کے ذمہ جو کام تھا وہ کام اس طرح نہیں ادا ہوا۔ اسی لیے پرائم منسٹر صاحب کو کہنا پڑا کہ یہ دہشت گردی کی جنگ لڑنا صرف فوج کا کام نہیں، اور دنیا کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ فوجیں نہیں جیتتی، وہ قومیں جیتتی ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے بار بار یہ کہا کہ صوبوں کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، اور دیکھا یہ گیا کہ اسی اجلاس کے اندر پختونخوا کے چیف منسٹر بھی موجود تھے، اور سب نے مشترکہ، مولانا فضل الرحمان موجود تھے، سب نے اپنے اپنے خیالات، اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا اور سجیشن دی، اور اس کی روشنی میں یہ عزم استحکام کے آپریشن کی منظوری دی گئی۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ضرب مومن بھی ہوا، رد الفساد بھی ہوا، اور یہ بھی ہوا۔ لیکن ضرب مومن جب ہوا، اس وقت آل پارٹیز کانفرنس نواز شریف صاحب نے بلائی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے، یہ قوم نے لڑنی ہے، اور پاک سر زمین کو ہر حوالے سے امن و استحکام سے ہمکنار کرنے کے لیے سب کی تائید اور حمایت حاصل ہے۔ اچھی بات تھی کہ ایک بڑا فیصلہ جب پرائم منسٹر صاحب نے کیا تو وہ اس کا اظہار اگر پارلیمنٹ میں کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور دہشت گردی کا پہلے بھی خاتمہ اگر ہم بات کریں تو میاں نواز شریف صاحب نے ہی جو ہے وہ 2013 کی جب گورنمنٹ آپ کو یاد ہوگی تو 2 بڑے چیلنجز تھے، پھر اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے ہی جو ہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تھا۔ ثانیہ، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح عمر، بات کی آپ نے کہ 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تھے تو سب سے بڑے چیلنجز جو 2 تھے وہ ایک لوڈ شیڈنگ تھی اور ایک دہشت گردی تھی، اور تبھی آپریشن ضرب عضب اور پھر اس کے بعد آپریشن رد الفساد۔ اس کے بعد
बड़ा क्लियर दहशत गर्दी में जो है वो कमी आई है और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये एक्शन जो नवाज शरीफ साहब ने उस टाइम लिए वो बड़े ज़रूरी थे। सही। और लोग जो है उस टाइम जो हालात थे इस मुल्क के, कोई सिक्योर फील नहीं करता था, बाहर निकलते हुए लोग डरते थे, बाजारों में जाते हुए, मस्जिद में जाते हुए, चर्चेस में जाते हुए दहशत हमले बड़े हो बहुत हमले होते थे और उसके बाद एक सुख का सांस लिया इस मुल्क की आवाम ने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि पंजाब के हवाले से भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 100 दिन मुकम्मल हुए हैं और इन 100 दिनों में अगर हम बात करें तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के हवाले से तो 43 से ज़ायद मुख्तलिफ जो है प्रोजेक्ट्स, आप बतौर, क्योंकि आप उनकी टीम के मेंबर भी हैं, क्या समझते हैं सबसे बेहतर काम आवाम के लिए क्या किए? उनके काम तो मैं खैर इस प्रोग्राम में गिनवा नहीं सकती, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, वो काम नहीं ख़त्म होंगे। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, जो जिसके लिए मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, कि जब से वज़ीर आला साहिबा जो है उन्होंने हल्फ लिया, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि उन्होंने कोई एडहॉक अरेंजमेंट्स नहीं की। उसके बाद किसी किस्म का उन्होंने जो है वो टेम्पररी सॉल्यूशंस की तरफ नहीं गई। शी मीन्स टू ट्रांसफॉर्म सिस्टम। उन्होंने अपने एक्शन से उन्होंने ये बात साबित की है कि अगर आपके अंदर कॉम्पिटेंस हो तो आप सिस्टम को बदल सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अभी रिसेंटली हमने ईद उल अजहा के मौके पे देखा कि आप भी इसी शहर में रहते हो, उमर मैं भी इसी शहर में रहती हूँ, कि 2018 से लेकर 23 तक किस किस्म से मुश्किल हो जाता था लोगों का ईदों के दिन यहाँ पे गुजारना, और नहरों का जो हाल होता था, सड़कों पे कोने कोनों पे जो के पहाड़। मैंने, क्योंकि सलमान गनी साहब भी जौहर टाउन में रहते हैं, पोश एरियाज हैं, डिफेंस जैसे इलाके मॉडल टाउन में, हमने तो उस्मान बुज़दार साहब के दौर में वो हालात देखे हैं। और आपने ये देखा कि इस बार जो है वो किस तरह, और इवन कि हमारे ओपोनेंट्स भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि वज़ीर आला साहिबा ने खुद हर चीज़ की मॉनिटरिंग की और मेक श्योर किया कि हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम पूरा करे, चाहे वो LWMC का डिपार्टमेंट है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है कि लोगों को आने जाने में खवारी ना हो, चाहे वो DCs हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। और ये सब कैसे हुआ? ये इस तरह हुआ, उमर के हर डिपार्टमेंट के पास अपना एक IT बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स मौजूद हैं अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो कि पहले नहीं थे। उनके मॉनिटरिंग सिस्टम्स उनको फैसिलिटेट करते हैं। सेफ सिटी के कैमरास से हमने मॉनिटरिंग की। और वज़ीर आला साहिबा की सबसे अच्छी चीज़ है कि वो किसी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे रिलाई नहीं करती। वो उनके 3-4 लेयर्स ऑफ मॉनिटरिंग होती है हर चीज़ की, और उन्होंने खुद अपनी 3 दिन जो है वो मॉनिटरिंग की हर चीज़ की, कि अवाम को किसी किस्म का किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आधे घंटे के अंदर अंदर लाहौर में हर पॉइंट्स पे एक नहीं 15-15 बार एक पॉइंट से जो है वो आलाइशें रिमूव की गई हैं। और फिर उसके बाद जब ईद के दिन गुजर गए तो DCs को शाबाशी देना, और आज तक मुझे बताएं कि किसने सैनिटरी वर्कर्स को बुलाकर जो है वो खराज तहसीन पेश किया, उनको शाबाशी दी, उनको थपकी दी कि 3 दिन उन्होंने अपनी ईद के धूप में शहर की सूबे की सफाई की और उनको बुला के थपकी दी, उनको शाबाशी दी। तो मरियम नवाज ने बहुत और काम किए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमने पहले कभी होते हुए नहीं देखी हैं। सही। ख़वातीन के लिए जो उनके इक़दामात हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए, लोगों के लिए जो उनके इक़दामात हैं, यूथ के लिए जो उनके इक़दामात हैं, और ये सिर्फ इक़दामात ऐसे नहीं है कि उन्होंने अपनी स्पीच पे 3 महीने पहले कहे और अभी हम उसका, हम तो 3 महीने में 100 डेज में उसका रिजल्ट देख रहे हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है, रिजल्ट्स देख रहे हैं। ईद उल अज़हा एक हफ्ता कबल जो तकरीबन गुजरी है, वो उसमें ये तो बात एक हकीकत है कि सफाई के बड़े बेहतरीन इंतजामात हमने देखे। उमर, अगर आप मुझे इजाज़त दे, देखें इस पे तो सानिया साहिबा ने बता दिया, और जादू वो जो सर चढ़ के बोले, इस पे तो कोई दो और आ नहीं कि उन्होंने जो इंतजामात किए थे वो रिजल्ट्स भी सामने आए हैं। और अच्छी बात है कि उन्होंने सिर्फ DCOs को नहीं बल्कि जो सैनिटरी वर्कर्स, मेरे ख्याल में अहम इशू इस वक्त ये जो ऑपरेशन कहीं होने जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाद जब तक पाकिस्तान के अंदर अमन और इस्तेहकाम नहीं होगा, हुकूमतें डिलीवर नहीं कर पाएंगी। और मैं समझता हूँ कि जो सूरत-ए-हाल तारीख करने की कोशिश की जा रही है वो अच्छी नहीं है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की कोशिशों और काविशों की वजह से दीगर ममालिक तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं, क्या हम अपने साथ खड़े हो रहे हैं या नहीं, सबसे अहम सवाल ये है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऑपरेशन का फैसला किया गया ये कंसेंसस से हुआ है, चारों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, मुतल्लिका वजारतों के ज़िम्मेदारान कौमी असम्बली इजलास में जो है आपने भी देखा, वो हमने भी देखा, तो क्यों PTI की एक आदत है कि या तो हर चीज़ में जो है वो
کوئی تنگ کرنا یا اس طریقے کے حرکات دیکھیں کرنا؟ ان کے بیان میں ہی ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن موجود ہے. جب ان کے صوبے کا چیف منسٹر ایپیکس کمیٹی کے اندر موجود تھا صحیح. اور وہاں پر انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, انہوں نے وہاں پر پالیسیز کی کوئی مخالفت نہیں کی, بلکہ وہاں پر انہوں نے تجاویز اور آراء دی, تو پھر میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کو اس آپریشن کو مسترد کرنے کی ضرورت تھی. اور جب وہ یہ مسترد کر رہے ہیں تو ایک روز پہلے علی ظفر صاحب جو سیاسی رہنماؤں کا اکٹھ تھا اس میں موجود تھا, اور انہوں نے پاکستان چین کے تعلقات اور خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے اقدامات پر اس کی تائید اور حمایت کی. لیکن اگلے روز جو آپریشن کی جب بات ہو رہی ہے تو وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. میرا خیال ان کی پالیسیز میں ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ ایک روز پہلے تو انہوں نے پاکستانیت کا ثبوت دیا ہے, دوسرے روز بعد ان کی طرف سے آنے والا بیان اور آپریشن کی مخالفت یہ اظہار کر رہی ہے کہ ان کی نیت درست نہیں ہے. اور چین کے جو وفد پاکستان کے اندر آیا تھا, دیکھیں انہوں نے پاکستان کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے جی. سی پیک کا عمل جو ہے یہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور چین کی اس انویسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان کے اندر یکسوئی اور سنجیدگی درکار ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک بڑا رول ادا کیا ہے. آج ابو ظہبی پاکستان کے اندر 10 ارب کی انویسٹمنٹ کی بات, سعودی عرب 5 ارب ڈالر سے سعودی عرب آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام دیا ہے پاکستان کو, اس لیے دیا ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے امکانات موجود ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر آپ اپنی سیاست کو سیاست برائے سیاست رکھیں. آپ اگر قومی مفادات پر یا پاکستانی معیشت کی بحالی اور ترقی کے اقدامات پر فوقیت دیں گے تو پھر پاکستان آگے کی طرف نہیں جائے گا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستانیت کے حوالے سے اور قومی مفادات کے حوالے سے اپنی سیاست کو ترجیح نہیں دینی چاہیے اور اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ایک طرف جہاں پر اپوزیشن کے اس رول کا سوال ہے, دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جس قومی جذبے کے تحت پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے, میں بطور جرنلسٹ یہ تجویز کرتا ہوں کہ وہ جائیں پارلیمنٹ کے اندر, وہ جا کے بتائیں کہ ایپیکس کمیٹی کے اندر انہوں نے کیا فیصلے کیے ہیں. میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں جب وہ اپنی بات کریں گے تو کوئی اس کی مخالفت کی ضرورت نہیں کرے گا. بالکل بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن ہم ابھی بات کر رہے تھے پنجاب کے حوالے سے, جب تو ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے, آئی ٹی کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ؟ عمر, میڈم مریم کا بڑا ایک فوکس ہے نوجوان پہ, ان کی ایجوکیشن پہ, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ, اور اس کا ایک بہت ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ترقی کیے بغیر ہمارے نوجوان آگے نہیں بڑھ سکتے. صحیح. ابھی ریسنٹلی انہوں نے نواز شریف آئی ٹی سٹی کا لانچ کیا ہے. ٹوئن ٹاورز ہوں گے نواز شریف آئی ٹی سٹی میں. اس کے علاوہ 5 ڈفرینٹ آئی ٹی سٹیز جو ہے وہ اس کا وہ ہوگا. ابھی تو خیر انیشیلی لاہور سے, لیکن آگے بھی اس کو ہر ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں ایکسپینڈ کیا جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ ابھی کل کی ہی بات ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ گوگل نے خود جو ہے وہ رابطہ کیا ہے حکومت پنجاب سے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں جو 15,000 جو اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو سرٹیفیکیشن کورسز کروائے جائیں گے. اس میں سے گوگل کے ٹھیک ہے, اس میں سے 50,000 جو اسٹوڈنٹس ہیں, اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو گوگل آئی ڈی بنا کے دیا جائے گا, جس آئی ڈی کی مدد سے وہ کسی بھی سسٹم میں لاگ ان کر سکتے ہیں. اور یہ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پتہ ہے آسٹریلین ایک کمپنی ہے الائڈ, وہ جو ہے کروم بکس بناتی ہے, وہ مقامی طور پہ کروم بکس بنائے گی. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی آپ کو اپلیکیشن انسٹال کرنی پڑتی, اس میں آٹومیٹیکلی اپلیکیشن انسٹالڈ ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر یوتھ کو جو ہے وہ فری وائی فائی دینا. پہلے 100 پوائنٹس تھے فری وائی فائی کے لاہور میں, اب 200 پوائنٹس ہو گئے ہوئے ہیں. ان کی اسکل ڈیولپمنٹ, ان کو انٹرنشپ پروگرامز دینا, ان کو اسکوٹیز دینا, ان کو بائکس دینا, الیکٹرک بائکس دینا, اور دوسری بائکس پیٹرول پائپس بھی. تو یہ ساری چیزیں یوتھ کو جو ہے وہ کہہ لو کہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہے, اور یہ ان کو بتانے کے لیے کہ وہ ہمارے لیے میٹر کرتے ہیں. پک گیمز خواتین کے لیے میں ذکر کرنا چاہوں گی. آپ یہ دیکھیں کہ آج تک کسی نے اس بات پہ فکر نہیں کی, یا کسی کا اتنا بڑا کوئی میجر کنسرن نہیں رہا کہ خواتین جو ہے وہ کس طرح اس سوسائٹی میں
सेफ एंड सिक्योर फील कर सके, जो खवातीन पढ़ने के लिए अपने घर से बाहर निकलती हैं या जो खवातीन जो है वो कोई काम करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती हैं, उनके लिए एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट हो। मरीम नवाज ने इसके बारे में सोचा, उन्होंने खवातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाए। मैंने तो खुद ये चीज़ भुगती हुई है, मुझे अंदाज़ा है जब मेरा FIA वाला मामला था तो उस पे पुलिस स्टेशन जाओ तो आपको किस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं और ये बात पता होती है कि खवातीन रिलक्टेंट हो जाती हैं, सोचती हैं कि अच्छा होता अब ना ही आते यहाँ पे। इसलिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाए गए कि खवातीन अपने मसाइल जो हैं वो ओपनली बता सकें। इसके अलावा जो है पैनिक बटन्स आपको इल्म होगा, जिसमें अगर खुदा ना खास्ता बाजारों में हरासमेंट के केसेस होते हैं, मार्केट्स में किसी भी किस्म के, तो खवातीन फौरन उसको रिपोर्ट कर सकती हैं। किसी ने आज तक ये नहीं सोचा होगा कि खवातीन जो देही इलाकों से जो है वो आती हैं शहरों में काम करने के लिए, उनके लिए कोई सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो रह सके, उनकी रहाइश के लिए वर्किंग विमेन हॉस्टल्स मरीम नवाज ने बनवाए उनके लिए। इसके अलावा बेशुमार इस तरह की चीज़ें हैं और मैं बताना चाहती हूँ जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं उसमें स्पेशल एक लेडी डॉक्टर मौजूद होती है, क्योंकि जिन इलाकों में वो फील्ड हॉस्पिटल्स जाते हैं वहाँ पे खवातीन या तो उनको इजाज़त नहीं मिलती या वो खुद हेजिटेंट होती हैं किसी भी मेल डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो उनको वहाँ पे तो बल्कि जो है वो ब्लड टेस्ट समेत जो है ECG और एक्सरेज भी होते हैं। प्रोग्राम का भी सिलसिला जारी है, इसी पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। सलमान गनी साहब, बजट इजलास है तो हुकूमत के और जो पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात थे वो तय पा गए हैं, मुज़ाकरात जो है वो बड़े कामयाब रहे हैं। देखें, ये दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ माजी के अंदर भी इक़्तिदार में रही हैं और PDM की गवर्नमेंट में भी शामिल रही हैं और टीम के कप्तान शहबाज शरीफ साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब से उनका बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है। आपने देखा होगा एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने मुतालबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र कर रहे थे, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब से अच्छी तवक्कुआत की बात कर रहे थे। तो मैं तो इसीलिए मुसलसल कह रहा था कि ये जब बैठा जाता है ना सारे मसाइल हल हो जाते हैं और बिल्कुल ये बजट पास होगा। अलबत्ता कुछ ना कुछ इन्हें चेंजेस ज़रूर करनी पड़ेंगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ होती इसीलिए हैं। देखें, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ वो हैं जिनके रूट्स आवाम के अंदर है, ये इनकी जड़ें जिन पार्टीज़ की आवाम के अंदर होती हैं वो आवाम के मफादात को भी उन्होंने ज़ेर गौर डाला होता है। तो पीपल्स पार्टी की जो रिजर्वेशन थी वो वफाक की सतह पर तो क्लियर हो गई है, अभी पंजाब की सतह पे कमेटीज़ काम कर रही हैं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो पंजाब के अंदर जितना वो हिस्सा मांग रहे हैं और जिन चीज़ों के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर पोस्टिंग ट्रांसफर्स में मरीम नवाज साहबा अपने अरकान असम्बली का रोल नहीं तस्लीम कर रही तो उनका रोल कैसे मांगेंगी। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नेंस के अमल को यकीनी बनाने के लिए अगर पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ असूली फैसले किए हैं तो पीपल्स पार्टी को बतौर इत्तेहादी उसका एहतराम करना चाहिए और इसमें कोई बड़े इख्तलाफात वाली बात नहीं है, मिल के चल रहे हैं। और जिस सूरत हाल के अंदर मुल्क जा रहा है इसमें आप सबसे अहम बयान तो खुद प्रेसिडेंट जरदारी साहब का है। अगर 3 रोज़ पहले देखें कि उन्होंने कहा कि ये आपस में उलझने का वक्त नहीं, पाकिस्तान के मफादात को सामने रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ जब पोलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान के मफादात को सामने रखेंगी तो रास्ता निकलता है। ये जो डायलॉग का अमल होता है ना, ये मसाइल के हल का जरिया बनता है। और जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत तो है ही डायलॉग का अमल है। पाकिस्तान के अंदर जो तनाव टकराव पैदा हुआ वो किस वजह से पैदा हुआ कि कुछ ऐसे नासर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आ गए जो डायलॉग की बात ही नहीं कर रहे थे। वो कहते थे कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं हो। एक ऐसा नमूना पाकिस्तान की सियासत में पेश कर दिया गया है, इससे पहले ऐसे नहीं होता था। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जिम्मेदार है, पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो हमेशा अपोजिशन को साथ लेकर चलने की बात करता है। मैं 3.5 साल दौर में रोज कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि वो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज को टारगेट ना करते हो। मैं समझता हूँ कि आज टीम का कप्तान एक ऐसा शख्स है जो सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखता है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशन दूर किए। अलबत्ता मैं अब भी समझता हूँ कि पंजाब के हवाले से जो पीपल्स पार्टी की जितनी तवक्कुआत है शायद वो पूरी ना हो सके। इस बारे में बेहतर यह है कि आप सानिया साहिबा से पूछें। बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे बात भी करता हूँ। सानिया साहिबा, जब बात करें मेरिट की तो मरीम नवाज ने बड़ा क्लियर कहा कि हम मेरिट पर ही चलेंगे। और मुझे याद है एक जलसे में भी ट्रांसफर पोस्टिंग्स की बात जो उन्होंने की है कि बाजे को उसमें हमने बराह रास्त मुदाखलत नहीं करनी और अरकान असम्बली इसमें जो रोल चाहते थे वो देने के लिए कुछ उन्होंने मीटिंग में भी कहा था इस तरह का कि मेरिट के हवाले से।
نہیں دیکھیں میں شاید آپ کو آپ کی علم کے لیے میں بتا دوں یہ بات کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی سیز کے بھی اور ڈفرینٹ بیوروکریٹس کے بھی کے پی آئیز بن رہے ہیں اور ان کی پوسٹنگز جو ہے وہ ساری ان کی ویلویشن ان کی پرفارمنس بیسڈ ہوگی. ٹھیک یہ اور بڑا کلیئر فیصلہ ہے میڈم چیف منسٹر صاحبہ کا اس بات پہ کہ ڈی سیز کی کے پی آئیز بنیں گے, کے پی آئی انڈیکیٹرز ہوں گے اور اس پہ ان کی ایویلویشن ہوگی, ان کی پرفارمنس بیسڈ ایویلویشن ہوگی. اور پہلی بار پنجاب کی تاریخ میں ایسا ہوگا کہ پرفارمنس بیسڈ پوسٹنگز ہوں گی ان ٹھیک. اس میں کسی قسم کی کوئی اٹس ناٹ جسٹ کوئی سفارش نہیں چلے گی, پارٹی کی سفارش یا انٹرفیرنس نہیں چلے گی, اپنی خود پارٹی کی بھی کوئی بھی پولیٹیکل پریشر نہیں لیا جائے گا, کیونکہ یہاں پہ جو بات ہے وہ عوام کی ڈیلیورنس کی ہے اور جو آپ کی جو بھی بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ایگزیکیوٹنگ آرمز ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے, تو وہ کس طرح پرفارم کریں گے اور اگر وہ صحیح پرفارم کریں تو کسی سفارشات کو مجھے نہیں لگتا لے کے انٹرٹین کرنا چاہیے. ایک دور تو ایسا بھی رہا پنجاب میں جب میں نام نہیں لیتا جب بولیاں لگنے لگ گئی تھیں آفیسرز کے حوالے سے پچھلے. وہ تو آپ کیوں چھپا رہے ہیں, واضح کہ اس وقت چھپا نہیں رہا, میں نے تو بتایا پی ٹی آئی اس وقت پنجاب کی گورنمنٹ کے بارے میں انٹرنیشنل جرائد کے اندر ایسے آرٹیکلز چھپے تھے کہ وہ پنجاب کی گورنمنٹ کو گورنیبل قرار دیتے تھے اور دوسرے صوبے رش کرتے تھے پنجاب پہ. جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایک ایسے شخص کو پنجاب پر مسلط کیا جو اس سے پہلے رکن اسمبلی بھی نہیں تھا, جو خود تحریک انصاف میں آنے والا سب سے آخری شخص تھا. اصل میں وہ بنی گالہ سے پنجاب کو چلانا چاہتے تھے اور پنجاب کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب کوششیں اور کاوشیں نئے سرے سے کی گئی ہے. مریم نواز صاحبہ کی پالیسیز بڑی اچھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جواب دہی کا عمل اتنا ہی زیادہ مؤثر ہونا چاہیے, پھر آپ کے سامنے نتائج سامنے آئیں گے. بالکل. جی ثانیہ. نہیں میں ان کی بات سے ایگری کرتی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم بھی کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے پریشرز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں, لیکن جو میں مریم نواز شریف صاحبہ کی سب سے بڑی خوبی سمجھتی ہوں وہ یہی ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں لیتی ہیں, اور وہ صرف ان کے تبادلوں کے بارے میں نہیں ہے, پوسٹنگ ٹرانسفرز کے بارے میں نہیں ہے. آپ گندم کا معاملہ دیکھ لیں, جب گندم کا فیصلہ ہوا کہ جی گندم نہیں خریدنی تو ان کو بہت سا پولیٹیکل پریشر فیس کرنا پڑا اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جی یہ اس کا امپیکٹ اچھا نہیں ہوگا آپ کی گورنمنٹ پہ, لیکن اس ٹائم بھی انہوں نے عوام کو, پنجاب کی عوام کو اپنی سیاست سے اوپر رکھا. انہوں نے سیاست کو بعد میں رکھا, انہوں نے پنجاب کی عوام کو آگے رکھا اور انہوں نے کسی قسم کے کسی پریشر کو کا کوئی فکر نہیں کی اور آپ نے اس کا جو ہے رزلٹ دیکھ لیا کس طرح انفلیشن جو ہے وہ نیچے آئی ہے. 12 روپے کی روٹی, صرف آٹا سستا نہیں کیا, روٹی سستی نہیں کی, اس پر عمل درآمد بھی کروایا, میک شور کیا کہ سارے جو تندور ہیں اور وہاں پہ ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ جو روٹی کی قیمت 30 سے 50 روپے کم ہوئی. اس کے علاوہ جو بیکری آئٹمز ہیں, ہم لوگ جس کو ڈبل روٹی بولتے ہیں, اس کی قیمت میں 30 سے 50 روپے تک کمی آئی ہے, مرغی کی قیمت میں, پیاز کی قیمت میں. اور اس کا فائدہ کس کو ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں پہلا رمضان وہ دیکھا تھا جس میں جو اشیاء ہے ان کی قیمتوں میں کمی آئی ہو. میں نے اس سے پہلے اس طرح نہیں دیکھا. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں ناجائز منافع خوری کو روکا گیا, جو ملاوٹ ہے اس کو روکا گیا, ذخیرہ اندوزی کو روکا گیا, اور جن مسافروں سے ٹرانسپورٹرز جو ہے وہ زیادہ کرایہ لے رہے تھے وہ کرایہ ان کو ٹرانسپورٹرز کے خلاف صرف ایکشن نہیں لیا گیا, ان کا کرایہ ان کو واپس کیا گیا. یہ وہ چیزیں جو ہم نے پہلے ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہیں. اور دیکھیں جہاں تک سفارشات لینے کی آپ نے بات کی, اگر کوئی پرفارم کر رہا ہے, اگر اپنی کوئی ڈیوٹیز فلفل کر رہا ہے تو اس کو بلا وجہ کیوں ٹرانسفر یا پوسٹنگ اس کی جائے؟ اس حق میں وہ نہیں ہے. پرفارمنس بیسڈ ہے اور میڈم نے, چیف منسٹر صاحبہ نے کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں سب کو کہ انہوں نے ہفتے میں ڈی سیز نے ایک دن جو ہے وہ عوام میں جانا ہے, ہسپتالوں کے دورہ کرنا ہے, اسکولز کا دورہ کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ عوام کے کیا مسائل ہیں. جو اپنی پرفارمنس نہیں ٹھیک رکھے گا وہ اس کو پتا ہے کہ وہ کام کرے گا تو وہ سسٹم میں رہے گا, نہیں کام کرے گا تو نہیں رہے گا. ٹھیک, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں سر, میرٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میرٹ ہی کی جس کی آپ بات کر رہے تھے ابھی کہ جب شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے تھے اور بڑا بہترین دور جو ہے وہ پنجاب کا جب ہم بات کرتے تو ان کا بھی دور رہا. تو کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس کو؟ دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے جن ایشوز کا ذکر کیا ہے یہ سارے گورننس کے معاملات ہیں. صحیح. اور گورننس کا خواب جو ہے یہ حقیقت اس لیے نہیں بن پاتا کہ آپ کا پسند و ناپسند ہوتا ہے, اور جب آپ کی کارکردگی کا امتحان ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کی لیگیسی میں عثمان بزدار نہیں ہے, نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, حمزہ شہباز ہیں. اور نواز شریف اور شہباز شریف کو جب آپ ڈسکس کریں گے تو وہ پنجاب کے کامیاب چیف منسٹر تھے, اس لیے کہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اہم بات یہ ہے
کہ نواز شریف صاحب کی میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں مثال دے چکا ہوں کہ انہوں نے اس زمانے میں جب چیف منسٹر ہوتے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے والد محترم کہتے تھے کہ کچن کی 7 آئٹمز کبھی مہنگی نہ ہونے دینا, تمہاری سیاست کبھی متاثر نہیں ہوگی. اور بات یہ کہ پاکستان کے اندر یہ روٹی دال کا ایشو تو یہ پچھلے 5 7 10 سال کے اندر پیدا ہوا ہے. کیوں پیدا ہوا ہے؟ روٹی دال کبھی پنجاب کا ایشو نہیں رہا تھا. اسی لاہور کے اندر جب بھی آٹے کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جس میں گندم کا بحران پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کے بڑے شہروں میں ٹرک کھڑے دیکھتے تھے کہ آ کے یہاں سے لے لیں جنہوں نے. یہ آٹے اور گندم کا بحران پیدا ہوا پچھلی دور میں جب ایک پرائم منسٹر نے ڈائریکٹر فوڈ پنجاب کی ذمہ داری سنبھال لی اور ایک ایسا کرائسس پیدا کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہر چیز سے بالا تر ہے. سب سے بڑا گندم کا بحران ان کے دور میں پیدا ہوا, چینی کا سب سے بڑا بحران ان کے دور میں پیدا ہوا, ادویات کا سب سے بڑا بحران ان کے دور میں پیدا ہوا. اور پہلا منسٹر انہوں نے اس وجہ سے نکالنا پڑا کہ اس نے ادویات کے اندر کئی کروڑ کئی ارب روپے کا لگایا. اس کے بعد آپ دیکھیں پیٹرولیم کا سب سے بڑا بحران ان کے دور میں پیدا ہوا. بعد یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اور سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے اندر ایک جواب دہی کا احساس ہوتا ہے, احساس ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ نے عوام کے سامنے سرخرو ہونا ہے. اگر آج شہباز شریف یا نواز شریف اپنی کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے. بالکل ٹھیک. دوسری سائڈ پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی ایک کریڈٹ سے تو ان کا ہے کچھ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر فرسٹ کریٹ کیا جائے اور ایک نئی ایسی کیفیت تاری کی جائے جس میں ان کی سیاست جو ہے پرویل کر سکے. اب ایسے نہیں ہوگا. دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کچھ نہ کچھ بتانے کے لیے ہوتا ہے. پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی آئین پاکستان کی خالق ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جب پاکستان ٹوٹ چکا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بڑا رول ادا کیا, پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ بنایا اور آئین پاکستان بنا. اور وہ آئین پاکستان آج تک میرے خیال اسے ہم نسخہ کے کیمیا کہہ سکتے ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز ہی جواب دہ ہوتی ہیں. جب آپ پنجاب گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کی سپیڈ دیکھ رہے ہیں تو انہیں شہباز سپیڈ فالو کرنی پڑے گی جس کا اعتراف خود چینی قیادت کرتی ہے. دیکھیں عمر, میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے نا تو آپ کی سرزمین کو ہر طرح کی دہشت گردی سے, انتہا پسندی سے, شدت پسندی سے پاک کرنا چاہیے. پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے. یہ جو سوات کے اندر پیش آنے والا واقعہ ہے یہ اسلام نہیں ہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں. یہ انتہا پسندی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل لیڈرشپ کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے کسی طرز عمل سے پاکستان بدنام تو نہیں ہو رہا اور وہ اپنی سیاست کے اندر پاکستان کو ترجیح دے. پاکستان مضبوط ہوگا تو ان کی سیاست بھی مضبوط ہوگی. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتشار, خلفشار, ٹکراؤ پیدا کر کے ان کی سروائیول ہے تو یہ سروائیول دیر پا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں بہت ضروری ہے, اور پھر پنجاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس طرح آپ بات کری تھی, جس طرح صحت میں جو ہے وہ وہیکل آن جو ویلز جو ہے وہ فیلڈ ہاسپٹل کا پروجیکٹ لے کر آئے. ایجوکیشن میں بھی کوئی پلانز ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. کل کی میٹنگ کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جس میں گوگل جو ہے اس نے اپنا انٹرسٹ شو کیا تھا. اس میں ہی ہمارا پلان ہے, پائلٹ پروجیکٹ ہے جس میں ہم ڈیجیٹل اسکول آن ویلز لانچ کریں گے. ڈیجیٹل اسکول آن ویلز, ایگزیکٹلی جس طرح فیلڈ ہاسپٹلز اور کلینک آن ویلز ہے, اسی طرح جن علاقوں میں اسکول نہیں ہے وہاں پہ یہ وینز جائیں گی اور وہاں پہ بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور جہاں تک آپ ہیلتھ کی بات کر رہے تھے, سلمان غنی صاحب نے کہا کہ چیف منسٹر صاحبہ کا جو کمپٹیشن ہے وہ بزدار سے نہیں ہے. یہ تو انہوں نے ڈے ون کہہ دیا تھا کہ میرا کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے. ان کا اگر کمپٹیشن کسی سے ہے یا ان کے پاس اگر کسی کی لیگیسی ہے تو فالو وہ نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ہے. اور جو چیز اسی لیگیسی کو دیکھتے ہوئے جو ان کے اندر ایک چیز ہے کہ ان کو پتا ہے کہ آفس میں جو بریفنگز دی جاتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں اور زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. اور جب تک آپ خود فیلڈ میں جا کر نہیں دیکھتے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اس بات کا کہ اصل میں عوام کے مسائل ہیں کیا. اسی طرح جب وہ ہسپتالوں میں گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ عوام جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے جو ہے وہ بہت لمبا لمبا سفر کر کے ہسپتالوں میں آتے ہیں اور پھر کئی دن وہاں رہتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس واپس جانے کا اور پھر دوبارہ آ کے دکھانے کا کرایہ نہیں ہوتا. اس کے بعد انہوں نے فیلڈ ہاسپٹلز لانچ کیے, انہوں نے کلینک آن ویلز لانچ کیے اور اب تک کلینک آن ویلز میں تقریباً کوئی 15 لاکھ جو ہے پیشنٹس اپنا علاج کروا چکے ہیں. دس از سٹیٹس.
اس کے علاوہ فیلڈ ہاسپٹلس میں ابھی تقریباً پونے 2 لاکھ جو ہے وہ پیشنٹس اپنا علاج کرا سکیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس میں لیڈی پراپر ایک فیلڈ ہاسپٹل ہے, ایک منی ہاسپٹل ہوتا ہے جو کہ جا کے پارک ہو جاتا ہے, وہاں پہ ڈفرنٹ دیہی علاقوں کے جو ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, وہاں پہ بلڈ ٹیسٹ سمیت الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں, ایکس ریز ہوتے ہیں, ہر مشین وہاں پہ موجود ہے. اس کے علاوہ جب وہ ہاسپٹلس کا انہوں نے وزٹ کیا, اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ جو سیریس بیماریاں ہیں جیسے کینسر ہے, ہیپیٹائٹس ہے, ہارٹ پیشنٹس ہیں, وہ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے کھڑے ہونے کی اپنی دوائیاں لینے کے لیے. اس لیے انہوں نے میڈیسنس جو ہے وہ ڈیلیور کروانا شروع کی لوگوں کے گھروں میں, اور ابھی تک تقریباً کوئی ہزاروں مریض ایسے ہیں, کینسر کے پیشنٹس, ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس, ٹی بی کے پیشنٹس, جن کو ان کے گھر پہ ڈور سٹیپ پہ میڈیسنس ملتی ہیں. سو جب آپ کو عوام کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے, جب آپ ان کے بیچ میں جاؤ, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ان کے کیا مسائل ہیں اور آپ ان مسائل کو حل کرتے ہو. اور جو دوسری چیز مجھے ان کے بارے میں نے دیکھی کہ پہلے ایسا ہوتا تھا, ہم سنتے تھے پچھلے چند سالوں تو ہم نے بڑا سنا ہے کہ کوئی بھی اگر حادثہ یا واقعہ ہو جاتا تھا تو ایک خبر آ جاتی تھی کہ جی وزیر اعلیٰ نے ایکشن لے لیا ہے یا نوٹس لے لیا ہے, اس کا کچھ نہیں ہوتا تھا. اب وزیر اعلیٰ نوٹس پہلے لیتی ہیں, ایکشن پہلے لیتی ہیں, اور خبر بعد میں آتی ہے. اور آپ نے ساہیوال کے انسیڈنٹ میں یہ دیکھا کہ انہوں نے خود انکوائری کنڈکٹ کی. دیکھیں 13 بچے جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, وہ کسی کے لختے جگر نہیں تھے, یا ہمارے ہاں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ان میں سے جس کی بھی لاپرواہی تھی, آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے ایک ایسی خاتون تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے 7 سال بعد ایک اولاد دی تھی, اور جب ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئی تو ان کو ہارٹ اٹیک آیا, وہ پی آئی سی میں ایڈمٹڈ ہیں. تو اس سے جو مریم نواز شریف صاحبہ لوگوں کو بتانا چاہتی کہ انسانی جان سستی نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت ہے, اور آپ جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو باقی معاملات ہیں کہ وہ ہر چیز کی مانیٹرنگ خود کرتی ہیں, خود رپورٹ لیتی ہیں, ثبوت دیکھتی ہیں, انکوائری خود کنڈکٹ کرتی ہیں. اس لیول کا انٹرسٹ وہ ہر معاملے میں لیتی ہیں اور بڑی ڈیٹیل میں جا کے لیتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی خدمت کر رہی ہیں, یہ کہنا ہے ایم پی اے ثانیہ عاشق کا. پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. ویلکم بیک. سلمان غنی صاحب, ہم جب دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی بات کرتے ہیں تو صوبائی حکومتوں کو بھی کہا گیا کہ اس میں وہ اپنا رول ادا کریں. دیکھیں عمر, جس سے نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوتی ہے, میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس کے 20-22 نکات تھے. 7 نکات کا تعلق پاکستان کے سیکورٹی فورسز تھا, باقی نکات کا تعلق صوبائی حکومتوں سے اور عوام کے مختلف طبقات سے تھا, جس میں مساجد کے اندر اذان اور مدرسوں کا سسٹم, یہ ساری چیزیں موجود تھیں. اب پرائم منسٹر صاحب جو بار بار اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ صوبائی حکومتیں اپنا رول ادا کریں, وہ اس لیے ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ کے صوبے بہت حد تک خود مختار ہوئے ہیں, وسائل کے حوالے سے, اپنے اختیارات کے حوالے سے بھی, اور لا اینڈ آرڈر جو ہے بنیادی طور پہ صوبوں کا ایشو ہے. اور بات یہ کہ میں وہ جرنلسٹ ہوں جو پہلے روز سے کہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گرد جہاں سے بھی آتے ہیں, یہ اس وقت تک دہشت گردی کر نہیں سکتے جب تک سہولت کاری کے ساتھ نہ ہو. سہولت کاروں کا کھوج لگانا یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے, یہ پاکستان کے مختلف طبقات, یہ عوام کی بھی, ہماری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی عوام کی بھی ذمہ داری ہے, اور اس کے حوالے سے یکسوئی اور سنجیدگی پیدا کرنا پاکستان کے میڈیا کی ذمہ داری ہے, بالکل ٹھیک ہے, سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. تمام طبقات کو اپنی اپنی یہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اس پاک سر زمین کو دہشت گردی سے پاک کر رہا ہے. بنیادی رول صوبائی حکومتوں کا ہے. صوبائی حکومتیں لا اینڈ آرڈر کو یقینی بنانے کے ساتھ دہشت گرد, ان کے پشت پناہ, ان کے سہولت کار, ان کا کھوج لگائے. اور میں سمجھتا ہوں جب تمام طبقات اس چیلنج کو قبول کریں گے تو یقیناً اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے. بات یہ کہ جب تک آپ دہشت گردی کا, انتہا پسندی اور شدت پسندی کا خاتمہ نہیں کر پائیں گے, پاکستان میں معاشی بحالی اور ترقی کا عمل تیز نہیں ہوگا. اس وقت مختلف ممالک پاکستان کے اندر انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر جو سرمایہ کار ہے یا بیرونی سرمایہ کار ہے,
پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، پاکستانی قوم ایک باشعور قوم ہے، پاکستان کی نوجوان نسل بڑی ذہین ہے. اس میں جو فقدان ہے انہی چیزوں کا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومتوں پہ جو پریشر دیا گیا ہے وہ اس معاملے میں انہیں سرخرو ہونا چاہیے اور جو بھی ممکنہ اقدامات ہیں انہیں کرنے چاہیے. جو بھی ممکنہ اقدامات ہیں وہ ہونے چاہیے. بالکل بات تو درست ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم سب کو اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے. ہمیں اپنے گرد و نواح میں نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں کوئی مشکوک سرگرمی تو نہیں ہو رہی. کیا کہیں گی ثانیہ؟ نہیں بالکل ٹھیک بات ہے اس میں کہ ہماری اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے اور اپنی کیونکہ کسی کی بھی سیکیورٹی اور سیفٹی ہماری اپنی عوام کی، ہم سب کو اپنی آنکھیں کان کھلے رکھنے چاہیے اور ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور یہ ایز ان لائک وہی جیسے قوم جنگ ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے. یہ کسی ایک بندے کی، کسی ایک پارٹی کی، کسی ایک حکومت کی جنگ نہیں. ہماری ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے اس پہ. اور یہ دہشت پہلے جس طرح نواز شریف صاحب نے 2013 سے لے کے 18 تک کے دور میں جو ہے کس طرح اس پہ سب کو ایک ساتھ رکھ کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے جو ہے اس کا فیصلہ کیا تھا، اس پہ پھر جو ہے دہشت گردی ختم کی تھی. اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ یہ سر اٹھایا ہے اس نے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو پھر ایک لیڈر بھی چاہیے. جو آپ شہباز شریف صاحب جو ہے اس طرح کے ایکشن لے رہے ہیں اس میں سب کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے. آل دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ ایون اس ایز سٹیزنز اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یعنی ہم خود ہمارا کیا کردار ہے بطور عوام. جیسے کوئی محلے میں رہتا ہے، اگر ایک شخص مشکوک شخص ہمارے گرد و نواح میں جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دہشت گرد شاید اس طرح بھی پکڑے گئے تھے کہ روٹیاں جو ہے وہ تندور سے زیادہ لی جاتی تھیں. وہ پھر اس تندور والے نے پولیس والے تھے یہ اپنے علاقے پہ پوری نظر رکھتے تھے. یہ غیر معمولی ایکٹیویٹیز کہیں بھی ہوتی تھی اس کا فوری طور پہ نوٹس لیتے تھے. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں جب دہشت گردی کی عالمی جنگ تھی تو پاکستان کو اس میں بنیادی رول دیا تھا اور یہ جنگ بنیادی طور پہ امریکہ کی جنگ تھی. پاکستان اس میں سرخرو ہوا. اس وقت جب پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں اس بات کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ دہشت گردی دوبارہ کیوں کرائی. سر ہمارے فوجی یہ میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دہشت گردی دوبارہ اس لیے آئی کہ جو لوگ دہشت گرد تھے ہماری ایک حکومت نے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو دوبارہ پاکستان میں آنے کی دعوت دی. دیکھیں سابقہ دور کے اندر ایسے ہوا اور میں حیران ہوں کہ اس وقت ہمارے سیکورٹی اداروں نے اس کا کیوں کر نوٹس نہیں لیا. آپ نے لا کر پاکستان کے اندر بسانا چاہتے تھے، انہوں نے آ کے پرانے طریقے کے واردات کے مطابق لوگوں کو میسج بھیجنے شروع کر دیے. کسی سے 10 لاکھ مانگ لیا، کسی سے 20 لاکھ مانگ لیا. جب تک آپ اپنے لا اینڈ آرڈر پہ کمپرومائز کرتے جائیں گے صورتحال بگڑتی جائے گی. آج اگر پاکستان کے اندر قومی سطح پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک آپریشن ہونا ہے، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ چاروں چیف منسٹرز اور چاروں حکومتوں نے بیٹھ کے گلگت آزاد کشمیر تمام لوگ موجود تھے. اگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے تو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہونے کی صورت میں شہباز شریف صاحب کو یہ انیشیٹو ضرور لینا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سروائیول کا ایشو ہے اور پاکستان کی سروائیول کے ایشو کے معاملے میں وہ بہت زیادہ ٹچی ہے. اور شہباز شریف کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے پاکستان کو خطرناک زون سے نکالا ہے، آپ کو یاد نہیں 2 سال پہلے 3 سال پہلے کیا کیفیت ہے کہ جی پاکستان کے اندر سے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. میں تو حیران ہوں کہ ماضی کے اندر یہ کام ہمارا دشمن کرتا تھا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے. اور ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ اب پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، انہیں ہٹانے کے لیے، انہیں مشکوک بنانے کے لیے جھوٹ سے کام لیتی ہیں، تہمت بازی کی جاتی ہے. یہ سلسلہ جو نہ سیاست کے حوالے سے اچھا ہے نہ پاکستان کے حوالے سے اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی پوری قوم کے لیے ایک چیلنج ہے اور پاکستان کے تمام طبقات، حکومتوں اور سیاسی قیادت کو مل کر ایک قومی لائے عمل کی صورت کے اندر پولیٹیکل فورسز کے پیچھے کھڑے ہونا پڑے گا. یہ جنگ صرف فوج نہیں جیت سکتی، فوج تب جیتے گی جب قوم پیچھے کھڑی ہوگی. اور پاکستانی فوج پیشہ ورانہ طور پہ سب سے زیادہ مضبوط فوج ہے اور اس کی اصل طاقت اس کا اندرونی ڈسپلن ہے. آپ ذرا انڈیا کی فوج کا حالت دیکھیں کہ 200 تو 300 بندے ویسے چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن پاکستانی فوج کا بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ شہادتوں کی تاریخ رقم کرنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ آج بھی وہ اسی جذبے کے عمل لوگ کھڑے ہیں، شہادتوں کی تاریخ بھی رقم کر رہے ہیں اور پاکستان کی معاشی مضبوطی کے حوالے سے بھی پاکستان کے سپاہ سالار کا رول بڑا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری بالکل بات درست کریں. دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو بھی اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ثانیہ ہم بات کر رہے تھے جب ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایئر ایمبولینس ایک بڑا زبردست. میں ایک چیز اگر آپ اجازت دیں تو ثانیہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے صحت عامہ کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کا ذکر کیا، ان کے اقدامات کا. دیکھیں اس وقت نوجوانوں
نوجوانوں کے اندر ایک فرسٹریشن موجود ہے, صحیح. ان کے اندر ایک پلاننگ کے تحت نفرت کا جذبہ پیدا کیا گیا ہے. اس کے تدارک کے لیے پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اور کیا نوجوانوں کے لیے روزگار کی فراہمی کا کوئی پلان بھی ہے؟ پچھلے 5 سے 10 سالوں میں ایک پارٹی ایسی آئی تھی جن کا انہوں نے ذکر کیا, جنہوں نے نوجوانوں کے اندر صرف نفرت گھولی ہے, ایک دوسرے کے معاملے میں ان کو اگریسو بنایا ہے اور ان کو صرف بدتمیزی سکھائی ہے. ہماری بالکل یہ اپروچ نہیں ہے, اور مریم نواز شریف صاحبہ نے ریگارڈلیس آف کہ کوئی کون سی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن رکھتا ہے, جو بھی ان کی اسکیمز ہیں, انیشیٹیوز ہیں, وہ اکراس دا بورڈ سب کے لیے ہیں. اور ہمیں فرینکلی پہلے ہمیں بھی یہ امپریشن دیا جاتا تھا کہ نوجوان جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, پر جب ہم نے یہ پروگرامز کا افتتاح کیا, اس سے پہلے بھی میں نے اتنے لوگ اور اتنی عوام جو یوتھ ہے, جو لڑکیاں ہیں, جو بچے ہیں, ان کو میں نے دیکھا کہ ان کی ساری ہمدردی اس پارٹی کے ساتھ بھی ہے, اور وہ دے لک اپ ٹو چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ, اور وہ دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اب پتہ ہے ان کو, جب وہ پنک گیمز میں ہم نے ایک ایونٹ کا لانچ کیا تو میں آئی واز شاک ٹو سی کہ کس طرح ساری بچیاں جو ہیں وہ مریم نواز شریف کے پاس گئیں اور ان کو بتا رہی ہیں کہ جی تھینک یو, آپ نے ہمارے لیے یہ انیشیٹو لیا, ہم اس سے یہ کر رہے ہیں. اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی اسپیچ پہ بارہا والدین کو بھی کہا کہ اپنی بچیوں پہ اعتماد کرے. سو اب جو ہے وہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ٹرینڈ چینج ہوگا یا ہو رہا ہے, ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. اور یوتھ نے بھی اوور دا ٹائم دیکھا ہے کہ کس نے ہمیں صرف بدتمیزی سکھایا, کچھ پیچھے کچھ تھا, اور وہ خود ایکسپوز ہو چکے ہوئے تھے بہت اچھے طریقے سے. اور اب مریم نواز شریف صاحبہ جو بھی یوتھ کے لیے انیشیٹیوز لے رہی ہیں, اور جہاں تک روزگار کی انہوں نے بات کی, کئی ایسے انیشیٹیوز ہیں جو یوتھ کو امپاور کریں گے. اسکل ڈیولپمنٹ از ون آف دوز پروگرامس. آپ کے اندر جو بھی صلاحیت ہے آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ اس کے تھرو اپنا روزگار کمائیں. اس کے علاوہ جابس کریٹ کی جائیں گی, جس طرح میں نے آپ کو ابھی مینشن کیا کہ آسٹریلین کمپنی جو ہے وہ الائٹ کمپنی جو ہے وہ یہاں پہ اپنا کروم بکس کا جو ہے وہ اسمبل کرے گی, یہاں پہ لوکلی اسمبل کرے گی, تو اس میں روزگار لوگوں کے لیے روزگار ملے گا. اور یہ ہمارا اور پہلا جو ہے, جب آپ کی یوتھ اسٹرینتھن ہوگی, جب آپ کی یوتھ امپاورڈ ہوگی, تو ہی آپ کا صوبہ بھی امپاور ہوگا. اور مریم نواز کا بہت زیادہ فوکس اپنی یوتھ پہ ہے. جہاں تک آپ نے ایئر ایمبولینس کی بات کی, ایئر ایمبولینس آج سے پہلے تک آپ کو ہیلی کاپٹر جو ہے وہ وی آئی پی موومنٹس میں نظر آتے تھے. اب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایئر ایمبولینس جو ہے, ہیلی کاپٹر جو ہے وہ غریب عوام کے علاج کے لیے بھی ہوں گے. اور اس پہ کافی کرٹیسزم آیا یہ کہتے ہوئے کہ جی عوام کا پیسہ ہے, یہ کرے وہ کرے. تو جی عوام کا پیسہ عوام پہ لگا رہے ہیں نا, بزدار کی طرح یا ماضی کی حکومت کی طرح جیب میں ڈال کے اپنے گھر تو نہیں لے کے جا رہے. عوام کا پیسہ عوام میں لگے گا. اور یہاں پہ بیٹھ کے کہنا بہت آسان ہوتا ہے. کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ایک آدمی اسی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کہ اس کو علاج نہیں ملتا, وقتی طور پہ اس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں ملتی, جو بھی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. اس طرح کے پیشنٹس کے لیے جو ہے وہ ایئر ایمبولینس کا افتتاح کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی ہمارے پاس بہت پازیٹیو کیسز آئیں گے جس میں لوگ جو ہے وہ اصل میں اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ایک اور بات جو میں آپ کے پروگرام کے تھرو کرنا چاہتی تھی, عمر, کے بڑی حیرت کی بات ہے کہ پنجاب میں آج تک کوئی ایسا ڈیٹا نہیں موجود جس سے آپ یہ بات کہہ سکیں کہ کتنے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے اوپر ہیں. جب آپ کے پاس ایک ڈیٹا اس طرح کا نہیں موجود, تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے کس کو کون سی سہولت فراہم کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جن کو امداد دیتے ہوں وہ غریب نہ رہے ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ جو مستحق ہوں ان تک وہ امداد نہ پہنچتی ہو. یہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے ان 3 مہینوں میں اپنا جو ہے اس پہ ہوم ورک شروع کیا ہے, اور اب پورے پنجاب سے ڈیٹا بیس جو ہے وہ کلیکٹ ہو رہا ہے, جس سے ہمیں ایگزیکٹلی ڈیٹا مل جائے گا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے, کتنے جو ہیں وہ اوپر. بالکل. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ ثانیہ عاشق صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کی گئی, وہیں نوجوانوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی. میں پروگرام کے اختتام پر بس ایک بات کہوں گا کہ تنقید کرنا بہت آسان ہے. مجھے یاد ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں میٹرو بس بنا رہا ہوں, تو جنگلہ بس سروس کہا گیا. پھر اپنے صوبے میں جہاں پر ان کی حکومت تھی KPK میں, وہاں پر جو ہے وہ خود یہی منصوبہ شہباز شریف صاحب کا جو ہے اس کی نقل کی گئی. اور نقل کے لیے بھی جو کہتے ہیں کہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر اب دیکھا کہ جس کو جنگلہ بس سروس کہتے تھے وہ وہاں پر کس طریقے سے جو ہے وہ زائد خرچے پہ بھی اس طرح کی لاہور جیسی نہیں بنا سکے. پھر اورنج لائن پر تنقید کی گئی, کیونکہ اورنج لائن میں آج بھی اگر آپ دیکھیں جو لاہور میں چل رہی ہے, تو اس پہ لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر ایک بہترین
सफ़र कर रहे हैं। तो बस इतना ही बात कहूँगा कि जब आप तामीर और तरक्की कर रहे की तरफ होते हैं तो जो लोग तनकीद कर रहे होते हैं और जो मनफी तनकीद कर रहे होते हैं उनको भी देखना चाहिए कि ये लोग कौन हैं। मुझे इजाज़त दे, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।